اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری دعا اور التجا ہے، مالک کائنات محمد وعلی محمد کے صدقے ہمارے ذکر مجلس، ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے۔ پروردگار عالم محمد وعلی محمد کے صدقے اس عبادت عظیم کا اجر کثیر و جزیل عطا فرمائے۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے، اللہ رب العزت تمام عزادار، ماتمدار، پرسدار حسین ابن علی کا غم منانے والوں کی عبادتوں کو، عزاداریوں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ جن احباب نے عزاداری میں مشن حسین ابن علی میں حصہ ملایا ہے، پروردگار عالم ان کے رزق کے حلال میں وسعت و برکت عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته، حافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم والصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيرته، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، سيما على الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر، أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صلوات بر محمد سامعین محترم، حاضرین گرامی، قادر محبان محمد و آل محمد، شیعیان علی اور اولاد علی علیہ السلام، پرسداران، ماتمداران اور عزاداران حسین بن علی ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو، اولاد آدم کو، پوری بشریت کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے،
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیسا وہ رب، کیسا وہ پروردگار، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والذین من قبلکم، وہ اللہ، اس کی خالقیت اتنی وسیع ہے کہ اس نے صرف تمہیں ہی پیدا نہیں کیا بلکہ جتنے لوگ تم سے پہلے ہیں ان کو بھی اسی ذات نے خلق فرمایا ہے۔ میرے مالک عبادت کا حکم دیا، دعوت دی، عجیب آیت کا لحن ہے۔ اللہ نے اپنی ربوبیت کا بھی اعلان فرمایا کہ تمہارا رب میں ہوں۔ اللہ نے اپنی خالقیت کا بھی اعلان فرمایا کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی خالق نہیں ہے، اور پھر کہا کہ سجدہ کرو، جھک جاؤ، عبادت کرو، سب کے سب میری عبادت کرو۔ مالک کائنات سجدہ کرا کے، اپنی عبادت کرا کے ہم سے چاہتا کیا ہے، ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے، ہم لوگ کیا ہو جائیں، کیسے ہو جائیں۔ میرے مالک تو نے جو سجدے کے لیے بلایا، تیرا ارادہ کیا ہے کہ ہم کیسے بندے بن جائیں، کیا ہو جائیں۔ آیت کے آخر میں 2 لفظ آئے، بڑے پیارے قیمتی لفظ ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے لعلکم تتقون، اور کچھ نہیں چاہتا اور کوئی مشیت نہیں ہے، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم سارے کے سارے متقی اور پرہیزگار بن۔ پتہ چل گیا سجدے کا فلسفہ، عبادت کا فلسفہ، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا راز کیا ہے، تاکہ اللہ کے بندے اللہ دے فرما بردار تے متقی بندے بن جائیں۔ جی لعلکم تتقون، یہی جو عبادت ہے نا جو ہم کرتے ہیں، جن کا غم منا رہے ہیں، جس ہستی کی صف عزا پہ بیٹھے ہیں، جی جن کی شہادت کا یوم آپ پورے غم و حزن اور پورے آپ جوش و خروش سے منا چکے ہیں، انہوں نے عبادت گزاروں کی، عبادت کرنے والے بندے دیا 3 قسماں سرکار سید الشہداء نے بیان فرمائی۔ جی کہ عبادت کرنے والے بندے 3 قسمیں نے، میرے مولا فرمانا ہے ان قوما عبد اللہ رغبتاً فتلک عبادت التجار، فرمایا کچھ بندے ہی ہو جائیں جڑے جنت دے لالچ اللہ دی عبادت کریں دیں۔ کہ مل سی جی بابے اور سوچے سن بھائی کہ یہ ہے، بابے اور یہ بھی بیٹھے نے، یہ بھی سوچے سن اللہ کرے میرے حصے کو 70-75 سونی سونی حور آوے۔ ہاں جی حوراں دے بارے سوچے سن بھائی کہ اللہ میں حور دے وے، اللہ میں محال دے وے، میرے بڑے بڑے باغ ہو سن، ہاں جی وچ نہراں چل رہی ہو سن۔ ہن بندہ کے کردا ہے، بعض بندے ہی ہو جائیں جڑے حوراں تے محلاں دے لالچ وچ کے کردن اللہ دی عبادت کریں دیں۔ ایک بار دے مومنان و مینو آدھے ہیں بھائی مولوی صاحب قبلہ میرے واسطے تسی ہر جمعے مولوی صاحب قبلہ میرے واسطے دعا کیتی کرو، ہر مجلس تو بعد مولوی صاحب قبلہ میرے واسطے دعا کیتی کرو۔ ایک دے میں انہوں آکھیا میرا مالک اینو تو ہے جنت دے ویچ 70 سالہ حور دے بڑی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ انہوں غریق رحمت فرمائے، ہونی کچھ دن پہلے ہی فوت ہو گئے نے، محرم تو 1-2 دن پہلے۔ بہرحال جی کچھ بندے ہی ہو جائیں جڑے اللہ دی عبادت کریں دین، لالچ جنت مل سی، حورا مل سن، جی نہرہ ہو سن، دودھ دیاں، شہد دیاں، اس واسطے کے کر دین اللہ دی عبادت کر دین۔ اور اللہ دے کچھ بندے ایسے سرکار سید الشہداء فرما رہے ہیں اِنَّا قَوْمًا عَبَدُ اللَّهَ رَحْبَةً فتلک عبادت العبید۔ میرے مولا نے فرمایا اے بندے جڑے اللہ دے ڈر تو عبادت کریں دیں، ڈر گئے، ٹھیک ہے، ڈر تو اللہ دی عبادت کریں دیں۔ سرکار سید الشہداء فرمائیں دیں اے عبادت ہے غلام والی عبادت، جی میں تہاڈا کوئی نوکر ہوئے، ٹھیک ہے، تے او تہاڈے گال گلوچ دے یا سختی دے یا لتر پولے دے ڈر تو او آدھا ہوئے بھی میں کام کرنا ہے۔ ہوں انہیار بعض بندے اللہ دی عبادت کر دینے او ڈر دین بھئی اللہ جہنم میں سٹے سی،
جل مرساں ہیں تکلیف ہوگی ہن بعض بندے کہ او رہبتاً یعنی جہنم دے ڈر تو اللہ دی عبادت کر دیں۔ اچھا ہن میری چھوٹی جی گل ہے اینو ذرا غور نال سمجھیا ہے۔ قرآن اچ بعض جاتے آیا ہے بھائی اللہ دی خشیت اختیار کرو، بڑا گہرا لفظ ہے، تے کچھ جاتے آیا ہے بھائی خوف خدا، ایک جاتے لفظ خوف آیا، ایک جاتے لفظ خشیت آیا۔ خوف وہاں آتا ہے، اس جاتے خوف آتا ہے جتھے بندے دا کردار ٹھیک نہ ہوئے۔ جی مثلا نماز نہیں پڑھی تے میں واقعاً ڈریا بیٹھا کہ میں تو جہنم میں جاونا ہے۔ اچھا انہیں گل ہے نا بھائی نماز نہیں پڑھی، والدین دا احترام نہیں کیتا تے ڈریا بیٹھا، روزہ نہیں رکھیا ڈریا بیٹھا، خمس و زکات دا پابند کوئی نہ ڈریا بیٹھا، ہمسایہ دا جیونا حرام کیتا ہویا جی تے ڈریا بیٹھا۔ ہن جتھے کردار وچ بندے دے اعمال وچ کمزوری ہوے اتھے ڈر روندا ہے، ٹھیک ہے، تے جتھے بندے نو اللہ دی عظمت دا خیال ہوا میرا اللہ بڑا عظیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اتھے ڈر نہیں ہوندا، اتھے بندہ اللہ نو عظیم سمجھ کے اللہ نو لائق عبادت سمجھ کے وہ دی عبادت کردا ہے۔ جی اللہ اکبر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، بلندتر صلوات۔ جی اسے واسطے میرے مولا نے فرمایا ان قومن عبد اللہ رہبتاً فتلک عبادت العبید، بعض بندے ڈر دی وجہ تو اللہ دی عبادت کر دیں، اے عبادت جڑی ہے اے غلاماں والی عبادت ہے، نوکراں والی عبادت۔ تیسرا جملہ سرکار نے فرمایا، سننا تیسرا جملہ سرکار نے فرمایا ان قومن عبد اللہ شکرن فَتِلْكَ عبادت الاحرار وَهِيَ یا افضل العبادہ، کچھ بندے ہوئن جڑے اللہ دا شکر بجا لایا من واسطے اللہ دی عبادت کر دے، نہ جنت دا لالچ ہے نہ جہنم دا خوف ہے، لیکن وہ کیا کر دیں اللہ دا شکر، عجیب ہے، شکر خدا واسطے کیا کر دیں اللہ دی عبادت کریں دیں، جدہ بندے شکر خدا واسطے اللہ دی عبادت کریں دیں، سرکار سید الشہداء فرماتے ہیں فَتِلْكَ عبادت الاحرار وَهِيَ افضل العبادہ، ہے پہلی بھی عبادت ہے دوسری بھی عبادت، لیکن سرکار یہ فرماتے ہیں جو عبادت اللہ دے شکر واسطے انجام دیتی ونجے، میرے مولا فرما رہے ہیں اے افضل ترین عبادت، اے ہے افضل ترین عبادت۔ ظاہر بندہ اللہ دا شکر گزارے تے سجدے تو سجدے کر رہا ہے، عبادتاں تو عبادتاں کر رہا ہے۔ دو نبی ان قرآن ہے، ایک جناب سلیمان نبی، قصہ میں پہلے سنا چکا، لیکن آج اے دسنا ہے بھئی انہاں دا مقام کے ہے، ایک ہیں جناب سلیمان نبی تے ایک ہیں جناب ایوب نبی، دو بڑے عظیم نبی ہیں۔ اچھا جی اور اگر انہاں دی اساں ظاہری زندگی نو ویکھیے تو جناب سلیمان نبی امیر، بادشاہی، حکومت، سلطنت، مال و منال، بڑے اللہ دے لین لاڈ تے رئیس امیر، ہر شائع آئی، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب سلیمان نبی دی قرآن وچ تعریف فرمائی، اللہ نے جناب سلیمان نبی دی قرآن دے وچ تعریف فرمائی، اللہ نے جناب سلیمان دی تعریف کر دی ہوئے اے فرمایا کہ نعم العبد انہو اواب، اے سلیمان اللہ نے فرمایا میں اتنی نعمتیں اس نو عطا فرمائیاں، اے ساڈا اچھا بندہ ہے۔ دیکھو نا اللہ تعریف فرما رہی ہے، توجہ ہے نا میرے بھائیاں دی جی،
سلیمان ساڈا بہت ہی اچھا بندہ ہے. اچھا ساڑی 1 سال کپا چنگی ہو پوے تو اسا اللہ چھوڑ ویندے ہاں انجے نا وچھیاں دا ریٹ چنگا لگ ونجے اللہ نو چھوڑ ویندے ہیں. لیکن اللہ فرما رہا ہے سلیمان بڑا وڈا امیر کبیر بادشاہ نبی ہے بہت اچھا ہے. انہو اواب ہم نے جتنا کچھ دیا ہے اس نے ہمارا دروازہ چھوڑا نہیں ہے. جب بھی ضرورت پیش آتی ہے پھر بھی ہمارے دروازے پہ آ کے دستک دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سبحان اللہ. انہو اواب وہ بار بار ساڈا دروازہ کھڑکے دے. یہ لفظ میں سراکی دا چنگی طرح نہ ہی آتا. اچھا وہ ساڑھے دروازے تے آ کے کہہ دیندہ ہے دستک دیتا. ٹھیک ہے. اور دوسرے نبی دا نقشہ تواڈی زندگی دا نقشہ سامنے رکھا. اللہ رب العزت نے صحت لے لے. اللہ دا نبی مریض ہو گیا. اولاد مال سب کچھ چلا گیا. ہن اے زندگی بھی ویکھو تے دوسری زندگی بھی اپنے سامنے رکھو. اللہ نے قرآن جناب ایوب نبی دی بھی تعریف فرمائی. فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا. ہم نے ایوب نبی کو صبر کرنے والا پایا. جی اگلا آیت دا جڑا حصہ ہے وہی ہے جڑا جناب سلیمان دے بارے اللہ رب العزت فرما رہا ہے نعم العبد انہو اواب. ایوب بھی ہمارا اچھا بندہ ہے یہ بھی بار بار ہمارے ہی دروازے پر دستک دیتا ہے. اب دو زندگی کیوں آپ سامنے رکھے مجھے کچھ بیان کرنے دے. سلیمان نبی وہ ہے جس کو اللہ نے ایسی سلطنت دی کسی نبی کو نہیں دی ہے. چرند پرند فضا ہوا ہر جگہ پر جناب سلیمان کی حکومت ہے. سپاہی ہیں لشکر ہیں جب چلتے ہیں تو پرندے اوپر اڑ کر جو ہے وہ سایہ کرتے ہیں. اتنے بڑے نبی ہیں. اللہ فرما رہا ہے یہ ہمارا اچھا بندہ ہے. توجہ یہ ہمارا اچھا بندہ ہے. بار بار ساڑھے دروازہ آ کے کھڑکیندہ ہے. ٹھیک ہے. پھر جناب ایوب نبی دا اللہ نے تذکرہ فرمایا. فرمایا اے صابر بھی ہے تے فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ اواب. یہ بھی وہی ہے جو دروازے پر دستک دیتا ہے. نہ مال بچا نہ منال بچا نہ اولاد بچی نہ صحت بچی. سمجھ آ گئی ہے گل کہ اللہ دے جڑے بندے ہومن اللہ دے بندے اگر نعمت آ ونجن تو وہ شکر نہیں چھڑیں دے تے اگر اللہ دا امتحان آ ونجے تو وہ کدی صبر نہیں چھڑیں دے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری حیدری صلوات. جی ہن کس پروردگار نے سانو عبادت دی دعوت دیتی ہے جیڑا تواڈا رب بھی ہے تے جس رب نے توانو پیدا بھی کیتا ہے او اللہ او رب او پروردگار کہہ رہا ہے یا ایوہ الناس لوگو آ جاؤ اعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو. اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ. اچھا آپ کے اور میرے مولا علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو وڈا کوئی عابد نہیں. تے اگر علی جیسا تواڈا اور میرا امام اے فرما رہی ہوئے اللہ دی بارگاہ عرض کری ہو الہی ما عبدنا کا حق کا عبادتک وما عرفنا کا حق کا معرفتک. میرے اللہ تو اتنا عظیم ہے اتنا بلند ہے جیویں تو سجدیاں دے لائق آؤں علی اونج تیرے سجدے نہیں کر سکیا. اور میرے مالک جیسے تجھے پہچاننے کا حق تھا اس طرح سے علی تیری معرفت حاصل نہیں کر سکے. یعنی اللہ او عظیم ذات ہے
ٹھیک ہے نا، کہ جس دی امام دی توحید تو اگا کسے دی توحید نہیں، جس امام دی عبادت تو اگا کسے دی عبادت نہیں ہے۔ نبی بھی حیران ہیں، اتنی بڑی عبادت، توجہ، اتنی بڑی عبادت، توجہ میرے بھائیوں، اتنی بڑی عبادت۔ او امام فرما رہے ہیں میرا اللہ جس طرح تیری عبادت دا حق ہا اس طرح علی تیری عبادت دا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ اس طرح حق ادا نہیں کر سکتا۔ اچھا اللہ کون ہے؟ خالق بھی ہے تے اللہ رب بھی ہے۔ ایک بندہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام دے کولوں حاضر ہویا، ملحدہ یعنی کافر آئی، سن دے رہے ہیں مجلس، ملحد اور کافر آ کے آزائے صادق آل محمد یبن رسول اللہ جعفر صادق تو ساتھ ہو اللہ خالق ہے، وہ آدھا میں بھی خالق آدھا تو سا کیا دے ہو اللہ خالق ہے، وہ امام دے سامنے با کے آدھا میں خالق ہوں۔ اس لئے اتنا وڈا امام دے سامنے اس دعویٰ کیتا، امام آکھیا تیرے دعوے دی دلیل، وہ ایک نال گتھلی لئی ودا، ٹھیک ہے تھیلا نال لئی ودا، اس دے وچ ایک بوتل کٹی، بوتل کٹ کے تے امام دے اگوں رکھ چھوڑی۔ اس آکھیا جی اے میرے دعویٰ دی دلیل ہے۔ امام فرمایا کیویں؟ اس آکھیا اے میرے دعویٰ دی دلیل ہے، اس بوتل دے اندر ویکھ رہے ہو کچھ چیزاں جاندار کیڑے مکوڑے کیڑے اے ٹردے پین، اس دے اندر کے کر رہے ہیں؟ تیر رہے ہیں، پرواہ اور یعنی اس دے اندر چل رہے ہیں۔ امام فرمایا ٹھیک ہے میں ویدہ بیٹھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے وہ حشرات چل رہے ہیں۔ جی وہ حشرات سن دے بیٹھے ہو نا، وہ حشرات کے ہیں چل رہے ہیں۔ عادت میں انہاں دا خالق ہاں، انہاں نے میں بنایا۔ امام فرمایا کیویں؟ آدھا میں بوتل لئی، شیشے دی بوتل وچ میں پانی پایا، پانی پا کے میں اتنی ساری مٹی چائی، مٹی پا کے وہ میں بوتل وچ پا دیتی، اس بوتل نو میں رکھیا دھوپتے، ٹھیک ہے، جب میں نے اس کو سورج کی کرنوں میں رکھا تو ان کے اندر یہ جاندار پیدا ہو گئے، یہ کیڑے جو چل رہے ہیں یہ پیدا ہو گئے، چونکہ بوتل میری، مٹی میں پائی، پانی میں پایا، سورج تے میں رکھیا، لہذا انہوں بناون آلات انہاں دا خالق میں۔ آکھے میں خالق ہاں، میں بنایا انہوں۔ جی امام فرمایا اچھا، توجہ، امام فرمایا اچھا، امام فرمایا جو کوئی کسی شے کا خالق ہوتا ہے، جو کوئی اللہ ہن ساڑا خالق ہے، جو بھی کوئی کسی شے کو بناتا ہے اس کا خالق ہوتا ہے، امام نے فرمایا اس کا عالم بھی ہوتا ہے، یعنی اس نو مکمل طور تے جاندہ بھی ہے، جیڑا خالق ہے وہ عالم بھی ہے۔ اس آکے اچھا، پھر امام نے دوسری گل کی تھی، امام فرمایا جیڑا بندہ خالق ہوندا ہے وہ قادر بھی ہوندا ہے۔ جی مثلا جس بندے نے کار بنائی ہے وہ اس دا عالم ہے، انہوں پتہ ہے اے آن کیویں ہونی ہے، اے آف کیویں ہونی ہے، اے دی بریک کتھے ہے، اے دی ریس کتھے، اے دا گیئر کتھے، اے دا کلچ کتھے، ٹھیک ہے نا، جس نے بنایا ہے وہ اس دا مکمل طور تے انجینئر جڑا ہے وہ عالم ہے۔ اچھا جس بنایا ہے وہ کار دے اتے قادر بھی ہے، جس لے چلاونا چاہے چلا لے، جس لے روکنا چاہے روک لے، چھاں تے کھلا رہے تائیں چپ کر کے کھلو رہا دیئے، دھوپ تے کھلا رہے تائیں چپ کر کے
کار کھلو رہندی ہے۔ امام فرمایا بھئی اگر انہاں حشرات نو اے جڑے بوتل ٹردے پین اگر تو انہاں نے بنایا ہے تو جیڑا بندہ بناندا ہے جو خالق ہوتا ہے وہ عالم بھی ہوتا ہے، جو عالم ہوتا ہے جو چاہوں گا جو خالق ہوتا ہے وہ قادر بھی ہوتا ہے۔ کہتا ہے بالکل جو بناتا ہے وہ عالم بھی ہوتا ہے، جو بناتا ہے وہ قادر بھی ہوتا ہے۔ تو پھر توجہ میرے امام نے یہ فرمایا اگر تو نے ان کو بنایا ہے اور بنانے والا عالم ہوتا ہے تو یہ بتا ان میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں؟ سلامات جی 10 بھائی انہاں دے وچوں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں؟ ان کا وزن کتنا کتنا ہے؟ تو جو خالق بنیا بیٹھا ہے 10 ان کا وزن کتنا ہے، ان میں نر کتنے ہیں، ان میں مادہ کتنے ہیں؟ پھر امام نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، امام نے فرمایا اگر جو عالم توجہ جو خالق ہوتا ہے وہ قادر بھی ہوتا ہے، اب ان میں کچھ دائیں جا رہے ہیں کچھ بائیں جا رہے ہیں کچھ اوپر جا رہے ہیں کچھ نیچے جا رہے ہیں، امام نے فرمایا اگر تو ان کا خالق ہے جو خالق ہوتا ہے وہ قادر ہوتا ہے ان کو روک کے دکھا۔ حیدری حیدری صلوات جی بتا جی ان کو روک کے دکھا۔ ایک مرتبہ پسینہ آ گیا، اس نے کہا میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کوئی مجھ سے یہ بھی سوال کرے گا۔ پھر امام نے اپنے علم امامت کا اظہار فرمایا، میرے آقا صادق آل محمد فرماتے ہیں، فرمایا اے شخص اگر تو چاہے تو میں صادق آل محمد تجھے بتا سکتا ہوں ان کا وزن کتنا ہے، ان میں نر کتنے ہیں، ان میں مادہ کتنے ہیں، اور اگر میں چاہوں تو انہیں روک بھی سکتا ہوں۔ علم امامت سے انہیں روک بھی سکتا ہوں۔ لہذا او اللہ او رب ہم سب کو عبادت کے لیے بلا رہا ہے، جو رب ہمارا کیا ہے وہ خالق ہے، جس رب نے ہمیں کیا کیا ہے وہ بنایا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور اگر اسی پروردگار کی معرفت ہو جائے، رب کی معرفت ہو جائے تو پھر بندہ شکر کرنے والا بن جاتا ہے، جیسے جناب سلیمان نبی، یا صبر کرنے والا بن جاتا ہے جیسے ایوب نبی کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ اور جس آقا کے صف عزا پر بیٹھے ہیں وہ کیا ہیں، وہ سید و صابرین ہیں، او صبر کرن آلیاں دے بھی سید و سردار۔ حضرت امام حسین دی عظمت ہے کہ میرے آقا کے ہیں سید و صابرین، بہت بڑی عظمت ہے۔ لہے قیامت کی گل سن لو تے پھر میں عبادت کراں، اپنی کچھ ذکر مصائب ہو جائے۔ ایو جناب سلیمان نبی آرام کر رہے ہیں اپنے بیڈ تے تخت تے، قویلی چھوٹی جی ہوتی ہے نا، میں تو ڈر تو کیڑی نہیں آکھیا، میں کہ پتہ نہیں تواڈی زبان جو استعمال ہوندی نہیں، اسد آدھے سے چیونٹی اردو ہیں، قویلی کیڑی، اللہ جانے کتوں آئی چھات تو ڈٹھی کات تو آئی نہیں پتا۔ جناب سلیمان نبی آرام فرما رہے ہیں تے او قویلی او کیڑی او اتھے سینے تے آ کے ڈٹھی تے جس لئے کیڑی ٹور دی ہے نا تھوڑی جی سور سور ہوندی ہے، او کیڑی ٹوری ٹھیک ہے۔ جناب سلیمان جس طرح آرام فرما رہے ہیں ایک ہاتھ بدایا تو کیڑی نچا کے ایک تلے چسٹے، دیکھا نہیں بھئی یہ کیا ہے۔ جب جناب سلیمان نبی نے اس چیونٹی کو زمین پر پھینکا، چونکہ جناب سلیمان پرندیاں دی زبان بھی سمجھ دیں، حشرات دی زبان بھی سمجھ دیں، یعنی یوں سمجھ لو کہ کائنات کی ہر چیز کی زبان کو جناب سلیمان نبی سمجھتے تھے۔ کیڑی نو غصہ آ گیا، اس آکھیا اللہ دا نبی چھوٹیاں حقیراں
ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہیں تیری تک نہیں پئی تے نظر انداز کر کے میں زمین تے سٹے آئی کیڑی تا دھمکی دے دیتی اس آکھے اللہ دا نبی میں اللہ دی بارگاہ دے وچ تیری شکایت کرے ساں بھائی تیرے نبی دی میرے تے تک نہ پئی تے میں نے چاہ کے زمین تے مارے اس میں اللہ دی بارگاہ اس احکم الحاکمین دی بارگاہ دے تیری شکایت کرے سا اور اللہ دے نبی نو تو پسینے لایا ہے بھائی اے چیونٹی اے اللہ دی مخلوق اللہ دی بارگاہ میری شکایت کرے اسا تو ویسے جو ڈر دے ہی نہیں باویں سکا براج اللہ دی بارگاہ شکایت کرے یا ابا چا کرے یا اسا اگر ماں دا دل رنجائیے تے او چکرے سان تا پرواہ ہی نہیں ہوندی جی اے چونکہ اللہ دا نبی آ اس واسطے جیسا آکھے نا میں احکم الحاکمین دے دربار تیری شکایت کرے سا اللہ دے نبی نو واقع پسینے لایا ہے تے اٹھی کے باہر ہے اور کیڑی اٹھے اللہ دا نبی بسترے تے بیٹھا ہے اور سلیمان جیسا نبی کیڑی تو درخواست پیا کریندا ہے کہ جناب کیڑی صاحبہ کوئی صلح دا راہ کٹ کوئی طریقہ ہے جس کے ذریعے تو میں نو بخشیں چاہ اللہ دا نبی ٹھیک ہے اور سا کیا ہون کوئی صلح دا راہ کٹ کہا اللہ دے نبی نے فرمایا مجھ سے راضی ہو جا کہتی ہے میری 3 شرطیں میں راضی ہوں دیاں میری یہاں 3 شرطن ٹھیک ہے میری 3 شرطیں ہیں ایک کہ میری پہلی شرط یہ ہے آج کے بعد جو بندہ تیری بادشاہت میں تجھے ملنے آئے گا تیرے دربان تیرے سپاہی تیرے پاردار اس نو رکے سن کوئی نہ اور چونکہ اللہ دے نبی نو آئی بھائی یہ تھا اللہ دے دربار میری کر دی ہے شکایت آکھا جی قبول چیونٹی دی شرط اللہ دے نبی کر لئی قبول اور دوسری شرط چیونٹی یہ رکھی توجہ ہے نا بھائی بلا وجہ اچھا تے کہہ کا لا کے زندگی بھر نہ بھی ہنسے جی کہہ کا لا کے ہنسیں کوئی نہ اللہ دے نبی آکے ٹھیک ہے جی اے شرط بھی قبول ہے منظور ہے تیسری شرط اس رکھی اللہ دا نبی تو بڑا سخی ہے تیرے کول مال منال سب کچھ ہے اللہ دا نبی گل اے سن لائے تیرے دربار تے تیرے دروازے تے دنیا دا کوئی سائل آونجے اس سائل نو اس منگن آل نو کدی بھی خالی ہاتھ واپس نہ لو اللہ دا نبی آکھیا چیونٹی تیری پہلی شرط بھی قبول تیری دوسری شرط بھی منظور تے تیری تیسری شرط بھی منظور ہون اس چیونٹی آکھیا اللہ دا نبی میں ہون تینو معاف کیتا تے اللہ دی بارگاہ وچ میں تیری شکایت نہ کروں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نبی یا صابرین چون دیں تو یا پھر اللہ کے نبی کیا ہوتے ہیں شاکرین یعنی یا شکر کرنے والے یا اللہ کی بارگاہ میں اس کے امتحان پر صبر کرنے والے اللہ اکبر حسین سید الصابرین میں نے بڑا سوچا میرا مولا کیا تو جوانوں کے لاشیں اٹھانے کے بعد بھی سید و صابری اللہ بڑی جو جملے کہوں مصائب کے سن لو عبادت کرنا ہائے ہائے عصر عاشور ختم ہو گیا حسین کا محرم
شروع ہو گیا شریکت الحسین کا محرم۔ اللہ اکبر۔ جب مارے گئے حسین، کربلا میں دو آوازیں بلند ہوئی، ایک آواز جبرائیل کی، اجرکم اللہ، غم منانا ہے، یہ ایام عزا کوئی کام نہیں ہے۔ پہلے آل محمد کے مردوں کا امتحان تھا، اتنا رونے کے لیے کافی ہے۔ آج کل ناموس رسالت کا امتحان، پردہ دار بیویوں کا امتحان، اجرکم اللہ، پردہ دار رسول زادیوں کا امتحان ہے۔ جی دو آوازیں بلند ہوئی، ایک آواز جبرائیل کی، جبرائیل نے کہا لوگو حسین مارے گئے، محمد کا گھرانہ اجڑ گیا، محمد کا گھر لٹ گیا۔ دوسری آواز کس کی تھی؟ اجرکم اللہ، امت کی تھی۔ امت کی آواز تھی لوٹو تبرکات۔ اللہ، علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ اجرکم اللہ، جی بھر کے پرسا دینا۔ پھر جملہ کہوں نا، لوٹو تبرکات، علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ عزاداروں مارے گئے حسین، کچھ ظالم مشعلے لے کے خیموں کی طرف بڑھنے لگے۔ یہی سنتے ہو نا، ایک خیمہ جلا، بیویاں دوسرے خیمہ میں آئیں۔ نہیں عزاداروں، مقتل جملہ یہ لکھتا ہے، رسول زادیوں کے خیموں کو چاروں طرف سے آگ لگائی گئی۔ عزاداروں کچھ نیزہ بردار خیموں میں آئے، عزاداروں نیزوں کے ذریعے رسول زادیوں کی چادریں اتاری گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب زینب نے یتیموں کو اکٹھا کیا اور بیویوں کو اکٹھا کیا، بیویوں کے سروں سے خون جاری تھا۔ جب یتیم بچوں کو اکٹھا کیا، یتیموں کے بدنوں پر گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشان تھے۔ عزاداروں سہمے ہوئے بچے، زخمی بیویاں لے کر بیٹھی ہوئی تھی علی کی مظلوم بیٹی۔ عزاداروں سامنے پڑے ہوئے تھے بھائی کا جنازہ، عزاداروں بیٹوں کے جنازے پڑے تھے، رونا جی بھر کے مسائل پہ۔ عزاداروں ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے دیکھا یہ شمر کمینہ کچھ رسیاں لے کر، کچھ بے پلان سواریاں لے کر یہ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عزاداروں جب بی بی نے دیکھا نا یہ ظالم رسیاں لے کر آ رہا ہے اور بے پلان سواریاں لے کر آ رہا ہے، عزاداروں کا اماں فضا اس کمینے سے جا کے پوچھو، بھائی تو وہی تھا جو مر گیا، گودوں کے پالے تو وہی تھے جو قربان ہو گئے، ایک سجاد بیمار لے کے بیٹھی ہوں۔ اجرکم اللہ، باقر چھوٹے ہیں، سجاد بیمار ہے۔ علی کی بیٹی کہتی ہے ان سے جا کے پوچھو یہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ عزاداروں ایک مرتبہ شمر نے کہا ہم تمہیں قیدی بنانا چاہتے ہیں۔ ہائے اسیری اور علی کی بیٹیاں، رسیاں اور علی کی بیٹیاں۔ عزاداروں علی کی مظلومہ بیٹی کہتی ہے اماں فضا اس ظالم سے جا کے کہو یہ رسیاں بھی ہمیں دے دے، سواریاں بھی ہمیں دے دے، ہم رسیاں بھی خود پہن لیں گے، سواریوں پہ بھی بیٹھ جائیں گے، یہ ہمارے قریب نہ ہے۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جگر پھٹ جاتا ہے۔ رات کو بھی ایک مومن نے کہا یہ کیسا مقتل کا جملہ ہے۔ عزاداروں جو بیویاں باہر سے آئی تھا نا، جس کو آپ بہو کہتے ہیں، جی جو بہو آئی تھی نا فاطمہ و علی کے گھر میں، وہ سمجھتی تھی یہ کتنا عظمت والا گھر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا گھر ہے جس کی ہم بہو بننے کا ہمیں شرف ہو رہا ہے۔ عزاداروں سوچو نا، بس سوچ کے روتے رہنا، سوچو نا عزاداروں جب زینب کبریٰ نے بلایا ہوگا اصغر کی ماں آؤ، میں تمہیں رسن بھی پہناتی ہوں، میں تجھے رسیاں بھی پہناتی ہوں، تجھے سواری پہ بھی بٹھاتی ہوں۔
उम्मे फरवा आओ मैं तुम्हें रसन भी पहनाती हूँ, लैला आओ। अज़ादरो अली की बेटी ने ना उम्मुल मसाइब ने एक एक बीबी को बुलाया, बुला के रसन पहनाए, रसन पहना के सवारी पे बिठा दिया। अज़ादरो जिस सवारी पे पलान नहीं होता, अज़ादरो कैसे बैठे बच्चे, रिवायत के लफ्ज़ हैं अज़ादरो बग़ैर पहलान के सवारियों पे बच्चे ना अपनी माओ को लिबास को पकड़ के बैठे रहे। ये जालिम जब ऊँट दौड़ाते थे ना, बच्चों के हाथ खुल जाते, बच्चे ज़मीन पे गिर जाते। अजरकुम अल्लाह, माएँ मजबूर थी, बच्चे ज़मीन पे गिर जाते। सुनना जुमले मसाइब के, अज़ादरो माएँ मजबूर थी, बच्चे ज़मीन पे गिर जाते। अज़ादरो एक एक बीबी को सवार करती गई। सुनना जुमले, अज़ादरो आखिर में बच गई अली की 2 मज़लूम बेटियाँ। अल्लाह अल्लाह, आखिर में बच गई अली की 2 गरीब बेटियां, 2 मजलूम बेटियां। अज़ादरो ज़ैनब ने उम्मे कुलसूम को देखा, उम्मे कुलसूम ने ज़ैनब के चेहरे को देखा। अज़ादरो अली की बेटी कहती है मैं आज अब्बास बनती हूँ। अज़ादरो उम्मे कुलसूम से कहा बहन हाथ आगे बढ़ाओ। अली की छोटी बेटी ने हाथ आगे बढ़ाए, मातम करना। अज़ादरो बड़ी बेटी ने रसन भी पहनाए, सवारी पे बिठा दिया। अज़ादर कितना हम रो सकते हैं। अल्लाह अल्लाह, अज़ादरो अकेली बच गई अली की बड़ी बेटी। रस्सियाँ पहने तो कोई सवार करने वाला न था। अज़ादरो एक मर्तबा अली की बड़ी बेटी ने अपने हाथों में रसन पहनाए और रसन पहना के सवार होना चाहती है। अज़ादरो सवार नहीं हो सकती थी। जब सवार नहीं हो सकती थी, अज़ादरो मैंने जुमला कहा था ना, जब शरीफों पर कोई मुश्किल वक्त आता है ना, अज़ादरो भला वक्त ज़रूर याद आता है। अज़ादरो ये वो ज़ैनब थी जिसको मदीने से लेकर करबला तक कभी अब्बास सवार करते थे, कभी अली अकबर सवार करते थे। अज़ादरो अब अली की बेटी को कोई सवार करने वाला न था। एक मर्तबा नहरे फुरात का रुख किया, रुख करके कहा अब्बास आओ। अब बहन अकेली रह गई, कोई सवार करने वाला न रहा। अब जुमला सुनना, मातम करना। अज़ादरो जब अली की बेटी ने ना एक मर्तबा गुर्बत का होका दिया, कहा अब्बास आओ, तेरी बहन को कोई सवार करने वाला नहीं है। अज़ादरो सज्जाद बीमार थे। एक मर्तबा सज्जाद बीमार आगे बढ़े, मसाए मैंने पर्दा नहीं डाल सकता। सज्जाद बीमार थे, आगे बढ़े। सज्जाद ने जानू लगाया, कहा फूफी अम्मा मेरा सहारा लेके सवार हो जाओ। अज़ादरो सज्जाद ने जानू लगाया। अली की बेटी ने सज्जाद के कंधे पे हाथ रखा, सवार होना चाहती थी। अज़ादरो सज्जाद संभल न सके, करबला की जमीन पे इमाम गिर पड़े। अज़ादरो नहीं मालूम सज्जाद तो गिर गए, नहीं मालूम अली की बेटी कैसे सवार हुई। अल्लाह अल्लाह, बस एक मंजर सुन लो। अज़ादरो वो ज़ैनब, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, जवानों मातम करना, वो उम्मुल मसाइब जो बड़ी मुश्किल से सवार हुई थी। अज़ादरो जब आई ना मक्तल में, जब आई ना मक्तल में, अज़ादरो टूटे हुए नेज़े, टूटी हुई तलवारें, पत्थरों का ढेर। अज़ादरो आई ना जब मक्तल में, मैं फिर जुमला पढ़ूँ ना, आई ना मक्तल में जहाँ भाई सोया हुआ था गर्दन कटा के, क्या देखा? पत्थरों का ढेर, टूटी हुई तलवारें, टूटे हुए नेज़े। अज़ादरो चंद कदमों पे खड़ी होकर कहती है अंता अखिल हुसैन, क्या तू मेरा भाई हुसैन है? एक जुमले में बीबी ने पढ़ दिया तो वही हुसैन है जिसको मेरी माँ ने चकियाँ पीस पीस के पाला था। तो वही हुसैन है जो नाना के दोष पे सवार होता था। तो वही हुसैन है जिसको नाना ने ज़बान चुसाई थी। तो वही हुसैन है जो नाना की जुल्फ़ों को पकड़ पर नाना के शानों पर कंधों पर बैठता था। एक ही जुमले में अज़ादरो बीबी आगे बढ़ी, आगे बढ़कर एक तरफ से सैयदा सकीना, दूसरी तरफ से आई उम्मुल मसाइब। अज़ादरो छोटी बीबी शहजादी ने क्या किया? बाबा की कटी
ہوئی گردن سے خون اٹھایا، خون اٹھا کے اپنے چہرے پہ لگایا، خون لگایا، ادھر دیکھا ثانی زہرا زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ عزادار مدینے کا رخ کیا، کہا نانا اجرکم اللہ زادہ ماتم کرنا، نانا تو وہ ہے جس پہ آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، نانا یہ تیرا حسین ہے۔ عزاداروں کہتے ہیں نانا یہ تیرا حسین ہے جس کا امامہ لوٹ کے لے گئے، جس کے اعضاء کو قطع کر دیا، نانا یہ تیرا حسین ہے جس کا غسل اپنے خون سے ہوا، جس کا کفن کربلا کی ریت بنی۔ عزادار علی کی بیٹی ایسے روئی، اشکیاء بھی رونے لگے۔ عزادار بیویاں بیان کر رہی تھی، سکینہ بس آخری جملہ، سکینہ اپنے بابا کے جنازے کو گلے لگا کے بیان کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے دیکھا، شمر تازیانہ لے کے آگے بڑھا، زینب نے ماتم کیا، کہا سکینہ بابا کا جنازہ چھوڑ دو، یہ ظالم ظلم کرے گا۔ تازیانے کھاتی رہی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، اول محرم سے لے کے آج تک جتنا پرسد عزاداری کی، پروردگار عالم ہماری پرسداری، عزاداری، ماتمداری، گریہ، آہ و بکا، آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ پروردگار عالم مادر حسین فاطمہ اطہر کو ہم سے راضی فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، بیمار مومنین کو شفا عطا فرما، مقروضین کے قرض ادا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، تنگ دست مومنین کو فراخ دستی عطا فرما۔ میرے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہماری زبان قاصر رہی، اپنے لطف و احسان، منت و امتنان، فضل و کرم سے ہمارے دامن مراد کو پر فرما۔ میرے اللہ ان مومنین کے گھروں پہ خیر و برکت کا نزول فرما، ان کے بچوں کی زندگیاں دراز فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، جوانوں کو جوانیاں نصیب فرما، پروردگار عالم بچوں کو صحت سلامتی عطا فرما۔ زمانے کے امام کی دعائے خیر ہم سب کے شامل حال فرما۔ امام زمانہ کے صدقے ہم کو حج بیت اللہ، زیارت کربلا، سامرا و نجف، زیارت ثانی زہرا نصیب فرما۔ ایسے علاقے اور بستی کے مومنین کے گھروں پہ خیر و برکت کا نزول فرما، پروردگار عالم مرحومین کی مغفرت فرما۔ جتنے احباب یہاں عزاداری میں حصہ ملاتے رہے ہیں، پروردگار عالم ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ جنہوں نے وقت دیا ہے، پروردگار عالم ان کی زندگیاں دراز فرما۔ پڑھنے والے سننے والے سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ آخر میں تمام مومنین سے ملتمس ہوں میرے اللہ یہ والدین مرحومین محمد حسنین خان، فیاض خان، قربان حسین خان، رسول بخش خان، اسد خان چانڈیا، جام اسماعیل، والدہ مرحومہ حاجی ناصر عباس گبول، والدین سید محبوب عالم شاہ اور تمام مرحومین، حاضرین کے مرحومین، آل محمد کے جتنے نام لیوا دنیا سے رحلت کر گئے سب کو ثواب پہنچانے کے لیے ایک مرتبہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کو پڑھ کر کربلا والوں کو ہدیہ کریں اور اس کا ثواب ان تمام مرحومین کے اعمال نامہ میں ایصال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پروردگار عالم محمد وآل محمد صدقے ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہماری زبان قاصر رہی تو علیم بذات الصدور، اپنے لطف و احسان، منت امتنان، فضل و کرم سے ہماری تمام دلی تمنا مرادوں آرزوؤں کو پورا فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما۔ برادر عمران صاحب کی
بیٹی کو شفا عطا فرما، اور بھی بہت سارے مومنین نے اپیل کی ہے میرے اللہ تمام مریضوں کو، یہ برادر اپیل کر رہے ہیں پروردگار عالم ان کے مریض کو بھی، تمام مریضوں کو شفا کامل و عاجل عطا فرما، محمد و آل محمد کے صدقے ہماری دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرما، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔